کی چاہت دے. ہنسو گے ضرور آپ تو کہیں تضحیک نہ ہو، لوگ ہنسی نہ اڑائیں. تو قرآن کہتا ہے نداء خفیہ، تب تک دعا مانگتے رہے، مقدس مقامات پہ دعا مانگی. کوئی اولاد ہو. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے کون ہے؟ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے، یاد رہے. جتنے نبی آئے رسول آئے وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکی. تو مریم کیا ہے؟ نبی تو ہے نہیں، ولی ہے نا بھئی، ولی ہی تو ہے. مریم ولیہ ہے، نبی تو ہے نہیں، ولیہ ہے. مریم کہتی ہے کہاں کہاں دعا مانگی، بڑی مقدس مقام. حضرت مریم کہتی خالو جان کوئی بات نہیں ہے، آج میری جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو. ولیہ کا دربار، وہاں دعا مانگ لی. آج میری جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو. اب قرآن کا تیسرا پارہ پھر اٹھا لو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. وہی حضرت زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. ہنالک نہ کہتا تو کوئی کہہ دیتا نہیں بیت المقدس میں کہیں اور مانگا. قرآن کہتا ہے ہنالک، وہی حضرت زکریا نے کہاں؟ ولیہ کے دربار میں. وہی قرآن کہتا ہے وہی حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. مولا اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے دے. انك سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا. اتنا بھی مانگا تھا. قرآن کہتا ہے فنادته الملائکہ. فا کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری علماء بیٹھے. آپ حضور شیخ القرہ والفاظ ہمارے محترم شمیم بقائی سے ملنے آپ آئے، یا شعیب بھیا آ جائے، یا کوئی بڑی ہستی آپ کے یہاں جائے، آپ ملنے آ رہے ہو. اگر آپ آئے تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی آئے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے، بیچ میں گیپ کر کے آئے. تو ہمارے علامہ قاری نثار صاحب عربی میں جب کہتے تو ایسے کہیں گے جاء زید، زید آیا، ثم بکر، پھر بکر آیا، ثم عمر، پھر عمر آیا، ثم خالد، پھر خالد آیا، ثم فلان، ثم فلان، ثم کرتے ہیں. اگر گیپ کر کے آئے ہو تو، اور بیچ میں اگر کوئی گیپ نہ ہو، جیسے ایسے لائن لگائے، بیچ میں جگہ نہیں چھوڑے کہ کوئی اور نہ کہ بیچ میں گھس جائے. کبھی کبھی لائن ایسی ہوتی ہے کہ ہو دوسروں جلدی سے سٹے رہو، ورنہ کوئی بیچ میں آنا چاہے ایک دم جھوٹے ہو. تو اب کہیں گے جاء زید فعمر فبکر. فا کا استعمال الفاء للتعقیب مع الوصل. فا بعدیت کے لیے ہوتا ہے لیکن وصل کے لیے. جیسے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. فالنہار، فا کا استعمال. آپ بتاؤ سورج پہلے طلوع ہوتا ہے کہ دن پہلے ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ پہلے سورج کے دن. اچھا اور آسان کر دوں میں، اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا بیٹا ہے، پہلے باپ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹا؟ کوئی بتا دے. پہلے باپ ہے کہ پہلے بیٹا؟ پہلے باپ ہے. کوئی ایسا باپ دکھاؤ کہ بیٹا نہ ہو باپ بنا ہو. کوئی ہے مجمع میں آپ کے کٹرا میں کہ ابھی لڑکا نہیں ہے باپ کہلاتا ہے؟ کوئی ایسا دکھا دو کہ باپ ہو بیٹا نہ ہو اور باپ ہو جائے. تو پہلے باپ کی پہلے بیٹا. اور یہ پیغام ایک اور چیز کے لیے رکھ لینا میرا. آج جو لوگ سوال کرتے ہیں نا شیطان لوگ کہ پہلے سمویدھان کی اسلام، کہتے نہیں پہلے سمویدھان کی اسلام. یہی سوال پلٹ کے کر دینا. نامہ نگار سے پوچھ لو، میڈیا والے سے کہنا تم بتا دو پہلے باپ کی پہلے بیٹا. اللہ کی قسم اگر وہ صحیح بتا دے تو مسئلہ حل ہو جائے. پوچھ لو پہلے باپ کی پہلے بیٹا تو کہے گا باپ، تو کہتے کوئی دنیا میں دکھا دو بیٹا نہ ہو باپ ہو.
بھئی جب لڑکوئی نہیں ہوگا تو باپ کس کا بنے گا؟ تو جیسے سورج کا طلوع اور دن کا وجود بیچ میں کوئی گیپ نہیں، ایسے ہی باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی گیپ نہیں۔ جس آن میں بیٹا ہوگا اسی آن میں باپ بنے گا۔ وہاں زمانے کا تقدم تاخر نہیں ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے پہلیت اور بعدیت نہیں ہے۔ جس زمانے میں بیٹا اسی زمانے میں باپ، ہاں ذاتی تقدم حاصل ہے باپ کو، زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ جیسے یہ مائی کھلا رہا ہوں، آپ بتاؤ پہلے ہاتھ ہلا رہا ہوں ہلا کی مائی؟ ہاں، دنیا کی کوئی مشینری لگا دو، جس زمانے میں ہاتھ ہلے گا اسی زمانے میں مائی کھلے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے یہ ہلے اس کے بعد یہ ہلے۔ تو یہاں دونوں ساتھ ساتھ ہے، ہاں ذاتی اعتبار سے ہاتھ کو تقدم حاصل ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے باپ کو پہلیت نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے۔ کہنا یہ ہے جب فا ہوتا ہے تو بیچ میں گیپ نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھانا آپ کو۔ اب ذرا قرآن کا انداز دیکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی بڑی مقدس بارگاہوں میں دعا مانگی، دعا مؤخر کر دی گئی۔ ولیان افتہا کالو جان میری جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو۔ جب وہاں دعا مانگی اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، فا کا استعمال کیا کہ ان کی دعا اور قبولیت میں کوئی گیپ نہیں۔ فرشتوں نے ندا دے دیا یا زکریا ان اللہ نبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ پیغمبر کی بشارت دے رہا ہے۔ جو دعا کہیں نہیں قبول ہوئی اللہ کے ولیہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، ولیوں کے دربار میں آ جائے، اللہ مجھے نہیں دیکھے گا، اب اپنے محبوبوں کو دیکھتا ہے کہ میرا محبوب میرے محبوب کے دربار میں آیا، اب محبوب کے واسطے سے دعا ہو رہی۔ وہ بھی جب ہم دعا کہتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، الحمدللہ ان کا آمین کہنا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے مقدس ولی انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں انہوں نے خرچ کی۔ کوئی ایسا کام یہ نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ صرف عشق کے دانی داری کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، الحمدللہ ہم علی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، الحمدللہ ہم اولیاء والے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیریکٹر کیا ان سے میچ کرتا ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ ساری دنیا کی سب سے عظیم مسجد مسجد حرام ہے، علماء بیٹھے۔ ساری دنیا کی جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد، اور مسجدوں میں ساری دنیا میں سب سے عالی شان مبارک فضیلت والی مسجد مسجد حرام، جہاں خانہ کعبہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دنیا کی سب سے عظیم مسجد میں پیدا ہوئے، دنیا کی سب سے عظیم مسجد میں۔ اور شہید کہاں ہوئے؟ شہید بھی مسجد میں ہوئے۔ مسجد سے ذرا لگاؤ دیکھو، پیدا مسجد میں ہو رہے ہیں، شہید مسجد میں ہو رہے ہیں۔ جس صبح کو مولا کائنات شہید ہوئے اس صبح میں آ رہے نماز کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، دروازہ کھٹکھٹا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایک ایک مسلمان کو جگاتی ہوئی مولا کائنات مسجد آ گئی۔ کیوں کر رہے میں نے؟ آج ہم بھی ان کے چاہنے والے، ہم علی والے ہیں، مسجد کا پتہ ہی نہیں پتا، مسجد جاتے ہی نہیں علی والے۔ کون علی والے ہو یا کیسے علی والے ہو؟ مولا کائنات کی شان ذرا دی۔ ایک ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹا کے مسجد میں آئے اور ظالم نے وہیں شہید کر دیا۔ یہ ان کی سیرت بتا رہی ہے۔ اے علی والو،
اگر تم علی والے ہو، مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو میری سیرت کو قید کر لینا، اپنا لینا۔ اگر ہم علی کی سیرت کو اپنائیں گے تو علی کی نگاہ توجہ ہم پر پڑے گی۔ آپ کربلا آ جاؤ، ہائے ہائے، خدا کی قسم یزیدی لشکر الگ 72 نفوس قدسیہ کا الگ خیمہ ہے۔ کوئی دنیا کا مسلمان بتا دے حسین یا حسینی خیمے میں کسی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ حسینی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، ہر نماز کی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، ہم بھی حسین، آج سجدے کی ہم بھی حسین ہونے کا دعویٰ، اور اتنا دعویٰ کرتے کہ لگتا ہے ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، اتنا دعویٰ، لیکن آج نماز نہیں۔ نوئی کی رات میں کیا ہوتا ہمارے ہاں؟ نوئی کی رات میں جہاں تک مجھے معلوم پورے سال میں جتنی بے حیائی نہیں ہوتی اتنی بے حیائی نوئی کی رات میں ہو جاتی۔ آج یہ ماحول ہمارا، لیکن کربلا میں دیکھو نوئی کی رات میں کیا ہوا۔ 9 تاریخ کو 9 محرم کو یزیدی طبل بج چکے، گھوڑے ہنانے لگے، تلواروں کی جھنکار کی آواز آنے لگی۔ آقا حسین فرماتے عباس یہ شور کیسا ہے؟ عرض کی آقا یزیدی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے۔ آقا حسین خیمے سے باہر آ گئے، ارشاد فرمایا یزیدیوں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، آج رات ہمیں مہلت دے دو، ہم اور دل کھول کر رب العلا کی بارگاہ میں عبادت کر لیں، ہمیں آج رات مہلت دے دو، ہم بھاگنے والے نہیں۔ چاروں طرف سے فوج نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اللہ اللہ، یزیدی مان گئے۔ نوئی کی رات میں کیا ہوا تھا؟ خدا کی قسم پوری رات حسین کے خیمے میں قرآن کی تلاوت، حسینی خیموں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پوری رات حسینیوں نے قرآن اور نماز میں گزار دیا۔ آج ہم بھی حسینی ہم کرتے ہیں، ہمارا نوجوان اور حسینی پٹا باندھ لیا، لال ہرا نیلا پیلا، ہائے بڑے حسین، بس 4 دن جوش ہے وقت نہیں۔ خدا کی قسم ان کی سیرت پاک بتا رہے، یہ رات یہاں وہاں گھومنے ناچنے کی نہیں ہے، یہ رات آقا حسین کی محبت میں بیٹھ جاؤ قرآن لے کر، ایک قطرہ اگر آنسو حسین کی محبت میں گر گئے، خدا کی قسم حسین نے اگر مسکرا دیا تو ہماری آخرت سمجھ جائے۔ آج وہ رات ہے، لیکن آج صرف دعوے داری ہمارے اندر، کردار ہمارا نہیں ہے۔ اے اسلام کے شہزادوں، یہ اللہ کی ولی، خدا کی قسم اللہ کے ولی ایسے نہیں ولی ہوتے، بلکہ اپنی زندگی، اپنا سکھ، اپنا دکھ، سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیتے، یہ تن من دھن سب قربان کر دیتے، تب یہ ولی ہوتے۔ اور جب ان کو کوئی چھیڑ دیتا نہ جائے تو ان کا نگہبان پھر رب العلا ہوتا ہے، یہ اللہ کی امان میں چلتے ہیں۔ بصرہ کے ایک بزرگ سے کیا ہوا؟ کھڑاؤں چپل پہنے تھے، بزرگان دین زیادہ تر کھڑاؤں ہی پہلے پہنتے، ہلکی سی بارش ہو گئی تھی، چل رہے تھے تو ان کی چپل سے چھینٹ اڑ گئی، تو دوست بے حیا جا رہے تھے، ایک مرد ایک عورت، یہ دونوں جا رہے تھے تو ان کی چپل سے چھینٹ اڑی تو محبوبہ کے چہرے پر پڑ گئی، تو اس کا جو یار تھا اپنے یار کے سامنے منہ زیادہ بنانے لگا، تو اس کا یار سمجھ گیا میری محبوبہ کو بڑی تکلیف ہوئی بابا کی وجہ سے، اور وہ ظالم اس کا یار آیا اور اس اللہ والے کو ایسا تھپڑ مارا کہ چکر آ گیا، غشی کھا گئے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، جب طبیعت بحال ہو گئی،
یا رب العالمین یا رحم الراحمین، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ والے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم لوگ اتنی تکلیف ہو جائے تو ہائے واویلا مچا دے، یہ اللہ والے ہیں ہر حال میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، جسم تھا وہ جسم بھی سڑ گیا۔ تو یہ فارسی میں ہم نے پڑھا، یہ علماء ہمارے بیٹھے ہیں۔ تو لوگ کسی نے کہا اب کس چیز کا شکریہ ادا کرو، نہ تمہارے پاس مال ہے جو جسم تھا وہ بھی سڑ گیا، اب کاہے کا شکریہ ادا کرو گے؟ تو جواب کیا دیتے فارسی میں، بمعصیت گرفتار آیم بمصیبت گرفتار آیم نہ بمعصیت۔ اے لوگوں، میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی معصیت گناہ میں گرفتار نہیں ہوں، یہی اللہ کا شکر ہے۔ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت گناہ میں نہیں گرفتار، شکر ادا کرنا۔ پھر وہاں سے چلے تو ایک نوجوان نے دیکھ لیا، ارے بابا نے جلدی جلدی اس نے دودھ تیار کیا، آگے بابا لو دودھ پی لو۔ تو جو ابھی ابھی تھپڑ کھایا اتنا جلدی دودھ پی، کہنی بہت بہت شکریہ۔ تو جب دیکھا بابا دودھ نہیں پئیں گے، اس نے کہا بابا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نذر قبول فرماتے، یہ نذرانہ ہے قبول کر۔ فوراً بیٹھ دودھ پینا شروع کیا، چند نوجوان دوڑے دوڑے، بابا تمہارے دھرم گرو محمد عربی کبھی کسی کو بد دعا نہیں کرتے، تم کیسے ان کے فالوور ہو بد دعا کرتے ہو؟ کہا اے نوجوانوں ہم نے کسی کو بد دعا نہیں کی۔ کہا نہیں تم نے بد دعا دی ہے۔ بابا نے کہا میں نے کسی کو بد دعا نہیں کی۔ نہیں تم نے دی ہے، ہم نے کسی کو نہیں دی ہے۔ تب نوجوانوں نے کہا بابا یہ بتاؤ، وہ نوجوان جس نے ابھی آپ کو تھپڑ مارا اور مار کے چھت کے اوپر گیا، پیر پھسلا زمین پہ گر کے مر گیا، اگر تم نے بد دعا نہ دیا ہوتا تو اتنا جلدی وہ نوجوان نہ مرتا۔ کیسے مرا وہ اتنا جلدی؟ بابا کا جواب سن۔ بابا جواب دیتے، اے نوجوانوں، میری چپل سے چھینٹ اڑی تو اس کے محبوبہ کے چہرے کپڑے پر پڑ گیا، تو اس کے یار کو بڑا برا لگا، تو اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے یار کو بڑا برا لگا، پھر میرے یار نے اس کو مار دیا۔ تو جس کا یاور رب اللہ ہو جائے بھلا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا؟ اے نوجوانوں، خدا کی قسم آج جن حالات سے تم گزر رہے، ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری۔ سوچو انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک لڑکا نوجوان بصرہ کے اندر، بڑا خوبصورت نوجوان، ایسا نوجوان کوئی دیکھے تو دیکھتا رہے، کپڑے کی دکان پہ کام کرنا، نوکری کرتا تھا بیچارہ۔ شہزادی آ گئی کپڑا خریدنے، نوجوان پر نگاہ پڑی تو شہزادی نوجوان کو دیکھتی رہی، کہا اس نوجوان کو محل میں کیسے لے جاؤں؟ تو شہزادی نے ترکیب سوچا کپڑے زیادہ خرید لوں، مالک سے کہہ دوں نوکر کو دے دوں۔ پھر کہہ دیا مالک اگر میں کپڑے زیادہ لے لوں تو زیادہ گٹھر میں لے نہیں جا سکتی، تو کیا تمہارا نوکر کپڑے کا گٹھر محل تک پہنچا دے گا، اور محل تک پہنچا دے کپڑا، ادھر سے میں پیسے دے دوں؟ تو کہا ٹھیک ہے شہزادی آپ خرید لو جتنا چاہو، نوکر کو میں بھیج دوں گا۔ گٹھر خرید لیا، نوکر کو کہا جاؤ بیٹا یہ کپڑا محل میں رکھیا، ادھر سے پیسے لیا۔ نوجوان وزنی گٹھر لے کر گیا، شہزادی نے نوجوان کو محل کے اندر بلایا، نوجوان محل کے اندر گیا، بیڈ پر بٹھا دیا، کہا بٹھاؤ، نہیں پیسے دو میں جاؤں۔ شہزادی مانی نہیں، بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر شہزادی جب قریب آنے لگی نوجوان دور ہٹا، شہزادی اور قریب آئی، اپنے گرفت میں مضبوطی سے پکڑ لیا، نوجوان کے آنکھوں میں آنسو، یا رب العالمین یا رحم الراحمین، مولا ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمانا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ، پھر بھی شہزادی آگے بڑھی، جیسے ہی نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے واش روم جانا، ٹوائلٹ جانا۔
خادمہ کو بلایا، آواز دیا، لے جاؤ اسے واش روم، ٹوائلٹ لے جاؤ، پھر فارغ ہو جائے تو لے آؤ محل میں۔ نوجوان اندر گیا، اللہ کی قسم تاریخ اسلام پڑھو، اللہ کے ولیوں کی شان جگہ دیکھو۔ ٹوائلٹ کیا، پورا پاخانہ اپنے چہرے پر، اپنے بال پر، اپنے جسم پر لگا دیا، اور اس کے بعد لیٹرین سے باہر نکلا۔ اب نوکرانی نے جلدی سے منہ میں کپڑے باندھ لیا کہ بدبو آ رہی، لیکن حکم تھا شہزادی کا اندر محل میں لاؤ۔ اندر لے کر گئی، جیسے ہی شہزادی کی نگاہ پڑی، شہزادی آواز دینے لگی، اے خادمہ دھکے مار کر اسے باہر کر دے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ دھکے مار کر باہر کر، دھکے مار کر نوجوان کو باہر کیا گیا۔ نوجوان ایک باغیچے میں گیا، ساری ناپاکی ظاہری دور کیا، دور کرنے کے بعد رب العلا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، رو رو کر کہنے لگا، اے پروردگار مولا، جس دل میں تیرے محبوب کی محبت ہے، اس دل کو میں ناپاک ہونے نہیں دیا ہے۔ مولا میں نے اپنا جسم ناپاک کر لیا، دل ناپاک نہیں ہونے دیا، مولا ہمیں معاف کر دینا، رو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب وہاں سے اٹھا چلا تو خوشبو ایسی بکھری کہ آج تک بصرہ والوں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی۔ نوجوان جس گلی سے جا رہا ہے، اللہ اللہ، چاروں طرف کی فضائیں معطر ہو رہی۔ نوجوان جب انتقال کر گیا اور لوگ دفن کر کے واپس ہوئے، تاریخ اسلام میں ہے آج بھی نوجوان کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ چاروں طرف کے لوگوں کی فضا معطر کر رہی ہے۔ اسی نوجوان کو، اسی اللہ کے ولی کو دنیا حضرت مسکی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے، انہوں نے کبھی نفسانی خواہشات، اللہ اس کے رسول کو کبھی ناراض نہیں کیا۔ آج ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمارے ولی بھی ہم سے چہرہ کھینچے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کا فیض کیوں نہیں ملتا، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کروٹ کیوں نہیں بدلتا، یہ تلوار لے کر کیوں نہیں کام کرتے۔ خدا کی قسم ہمارے کیریکٹر تو صحیح ہو جائے، ہمارے کردار تو صحیح ہو جائے، ہم اس لائق تو ہو جائیں کہ ان کی نگاہ توجہ ہم پر پڑ جائے۔ لیکن اگر ان کی توجہ ہم پر پڑ گئی، اللہ والوں کی نگاہوں میں جو آتا ہے وہ ایسے محفوظ ہوتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت خدا کی قسم اس کے سامنے بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے ان اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اگر ذہن بالکل حاضر ہو تو میں کچھ گفتگو آگے بڑھوں، اور اگر تھک چکے ہیں تو ختم کر دیں، کیونکہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، آپ سن سکتے ہیں تھوڑی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ڈاکٹر ایاز صاحب چلے گئے، ماشاءاللہ بہت محترم ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ایاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں اور شفا عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کٹرا والوں کی بھی بڑی محنت، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کمیٹی کو، جو عرس مقدس کی کمیٹی ہے، تمام نوجوانوں کو، حافظ عبدالرحمان کو، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو، جن جن لوگوں نے عرس پاک کی انعقاد میں مدد کیا ہے، سب کو مولا آسمانی ترقی کا چاند و سورج بنائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عربی۔ او بھیا پراٹھے والے، اوے پراٹھے والے، اوے ذرا آواز کم رکھو میرے لال، تو تمہیں کو بولنا ہے تو یہیں آ کے بولو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی، حضرت شیخ عربی، علماء کے شیخ عربی بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہو گئے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی، گود سنی ہے اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم نے آنکھیں بند کی، فرمایا شیخ عربی تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ آگے آگے دور تھے، آگے آگے قدم مبارک پر ہاتھ رکھا، کہ حضور میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کیوں دے۔ ارشاد فرماتے شیخ عربی میری پیچھے آ جاؤ، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا دو، چمٹا دو،
اور جب پیٹ پیٹ سے ملایا ارشاد فرمایا اے شیخ عربی میں نے اپنا آخری بیٹا جو میری پشت میں تھا تمہاری پشت میں منتقل کر دیا. اپنا آخری بیٹا میں نے تمہاری پشت میں منتقل کر دیا. ٹھیک سال بھر کے اندر پیدا ہوئے کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، بہت بڑے ولی کامل، اور یہ قرآن کے مفسر بھی تھے. بڑی توجہ سے سننا، قرآن کے مفسر بھی تھے، قرآن کی تفسیر بھی تھے. تو شیخ عربی، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ شیخ محی الدین ابن عربی غوث اعظم کے روحانی اولاد. بھائی روحانی لڑکے ہوئی کہ نہیں؟ کہا پیٹ پیٹ سے ملا دیا، تو اپنی پشت غوث اعظم نے ان کی پشت میں آخری بیٹا منتقل کر دیا. تو غوث اعظم کے روحانی لڑکے ہوئے کہ نہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ جب قرآن کی تفسیر لکھنے لگے اور لکھتے لکھتے جب سورہ یوسف پر پہنچے تو سورہ یوسف میں زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے 11 بھائی تھے. باپ ہے یعقوب علیہ السلام، 11 بھائی تھے. قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یوسف علیہ السلام کہتے والد محترم میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. فرمایا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کا بیان نہ کرنا. 11 لڑکے 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے، اشارہ تھا کہ یوسف بادشاہ بنے. یہ خواب کی تعبیر تھی. اور 11 بھائی سجدہ کریں گے اور یہ ماں باپ بھی جائیں گے سجدہ کریں. سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا. خیر اب ذرا بڑی توجہ سے سنیں. اتنے حسین تھے یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل کی توجہ بہت چاہتے تھے. تو بھائیوں کو پسند ہو گیا. تو بھائی لوگوں نے کہا بابا جان یوسف کو میرے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دو. کہا نہیں تم لوگ حفاظت نہیں کرو گے، میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا. کہا نہیں میں اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا. تو ایک دن بھیج دیے. تو بھیجا تو ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا. ایسے کنویں میں جن میں زہریلے سانپ بچھو تھے. برسوں سے وہ کنواں ایسے ہی اوندا پڑا تھا. صرف زہریلے جانور ہی تھے اس میں، اور یوسف کو اس میں ڈالا. قرآن کی تفسیر میں ہے اللہ نے جتنے سانپ اور بچھو اس میں تھے اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا او سانپ بچھو او موذی جانوروں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا. پھر بھی ایک سانپ نے بدتمیزی کی. قرآن کی تفسیر میں پھر بھی وہ کاٹنے گیا. تو فرشتے نے اتنی تیز ڈانٹ لگائی کہ سانپ کے کان کا پردہ اڑ گیا. سانپ سنتے نہیں، یاد رکھنا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ سانپ سنتے نہیں. تو آپ بنگالیوں میں کبھی کبھی بحث ہوتی ہے سانپ سنتے ہیں کہ نہیں. اس تاریخ سے سانپ کے پردے کان ہی نہیں ہوتے. کان کا پردہ اڑ گیا تو کہتے بین بجاتے تو سنتے تبھی تو مست ہوتے ہیں. کہنا نہیں وہ تو جھومتا تو دیکھ کر وہ بھی جھومتا، ورنہ وہ سنتا نہیں ہے سانپ، بلکہ اس کی ادا کو دیکھ کر وہ بھی جھومتا، سنتا نہیں ہے. الغرض پھر وہاں سے ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو نکالا اور لے گئے مصر کے بازار میں بیچنے. تو اتنا حسین یوسف علیہ السلام کی بولی لگتے بہت. تو بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، محل میں لایا. عزیز مصر جو بادشاہ تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی زلیخا. اب ذرا بڑی توجہ سے سننا، یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں نا محی الدین ابن عربی. اب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی. تو عورتوں نے تانا دیا مصر کی، کیا تمہیں غلام پر فدا ہو گئی ہو؟ اچھا غلام آج کل جیسے کسی کی پرانی سائیکل ہو
وہ اتنا قدر اس زمانے میں غلام کی ہوتی جیسے آج کی پرانی سائیک ہے. تم یار ایک غلام پر فدا ہو گئی ہو, وہ بھی بادشاہ کی بیوی ہو کر. زلیخا کہتی تم نے یوسف کو دیکھا, کہاں دکھا دو. چاقو دے دیا, کوئی چیز دے دی کاٹنے. مصر کی عورتیں بیٹھی ہیں اور یوسف علیہ السلام کو گزارا تو اللہ کا قرآن کہتا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اپنی انگلیاں کاٹ لی, وہ چیز نہیں کاٹی, انگلیاں سب کاٹ لی. اور وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مدہوش ہو گئی اور کہا ما بشر ما هذا إلا بشر, یہ تو بشر ہے ہی نہیں. خدا کی قسم علماء بیٹھے, کسی نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے, اور یہ کہہ دینا بشر نہیں کفر تھا. لیکن چونکہ وہ مدہوش ہو گئی, اور مدہوشی میں اگر کوئی بات کوئی کہہ دے تو شریعت اس پر فتویٰ نہیں لگاتی. یوسف کو دیکھ کر ایسے مدہوش ہو گئے. اگر یوسف علیہ السلام کو پکڑا ہاتھ, ایک محل میں لائی, پھر قرآن کہتا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, کنڈی لگا دی, تالا لگایا. دوسرے محل میں لائی, کنڈی لگائی, تالا لگایا. تیسرے محل میں کنڈی لگائی, تالا. چوتھے, پانچویں, چھٹویں, ساتویں محل. اب یوسف علیہ السلام ساتویں محل میں ہے زلیخا. اب قرآن دیکھو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہی آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, پوری توجہ رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے زلیخا نے ان کا ارادہ کر لیا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر اللہ کا برہان, اللہ کی دلیل نہ دیکھا ہوتا. قرآن کہتا ہے زلیخا نے تو ارادہ کر لیا, یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھے ہوتے. تو محی الدین ابن عربی تفسیر ہے, اللہ کی دلیل کیا دیکھا تھا. اب یہ بتانا بھی تو ہے لوگوں کو اللہ کی دلیل کیا دیکھا تھا. تو ایک مفسر نے لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد آ گئے, اشارہ کر رہے ہیں او بیٹے یوسف, چادر نبوت کو داغدار نہ ہونے دینا. یہ اللہ کی دلیل دیکھیے. ایک مفسر نے لکھا حضرت جبریل آ گئے, اے پیغمبر یوسف, چادر نبوت پر داغ لگنے نہ دینا. ایک مفسر نے یہ لکھا. ایک مفسر نے لکھا اللہ نے وہ کنواں یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا, اے یوسف, ہم نے تمہیں اس کنویں سے اٹھایا, محل میں پہنچایا, کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو یہ تین تفسیریں, اور بھی کچھ تفسیریں. کہا کسی نے لکھا جبریل کو دیکھ لیا, کسی نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا, کسی نے دیکھا کنویں کو دیکھا. اچھا, یہ مفسرین نے لکھا. تو محی الدین ابن عربی سوچتے ہیں میں کیا لکھا, اور یہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے روحانی بیٹے ہی تو ہیں. تو کہتے ہیں میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں. یہ کہتے کہتے فرماتے ہیں کیوں نہ میں یوسف علیہ السلام سے خود پوچھ لوں, ارے یوسف کہاں ہے؟ چوتھے آسمان ہی پر تو ہے. اور محی الدین ابن عربی وہیں سے جس لگاتے ہیں, چوتھے آسمان پر پہنچ گئے. ارے جب سے عبد القادر جیلانی کے بیٹے کا یہ کمال ہے تو غوث اعظم کی شان کتنی بڑی. یہ اللہ والے, یہ اللہ کے مکرم ولی ہیں. ایک اور واقعہ بہت مختصر. ایک ولی تھے ابدال, جن کی ابدالیت سلب ہو, 360 اولیاء کی بارگاہ میں گئے. اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں بھی لکھتے ہیں. بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑے محدث امام حجر عسقلانی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں لکھتے ہیں 360 اولیاء کی بارگاہ میں گئے.
یاد رکھنا بنگلہ شاہ کے دربار میں ہم آ کر کیا کرتے ہیں اور یہاں آنے سے ہمارا فائدہ بھی کیا ہے یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے. اور اس کے بعد یہ واقعہ سنیے. 360 اولیاء کرام کے بارے میں کام نہیں کرنا. کسی نے کہہ دیا اذهب الى بغداد، ارے تم بغداد کیوں نہیں چلے جاتے؟ یاد آیا ہاں چلو وہیں چلے. بغداد آئے. جب غوث اعظم کے محل کے قریب پہنچے تو قدم لڑکھڑانے لگے. غوث اعظم کا کی نگاہ جلال نہ پڑ جائے. لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے منہ کے بل گر گئے. پورا دھول سے چہرہ سن گیا. داڑھی میں دھول، چہرے پہ دھول، ہاتھ پیر پہ دھول، بدن پہ دھول. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رونے لگے. قدم لڑکھڑا رہے، دعا کرے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوت والمتین. مولا ہمیں ہمت دے دے، طاقت دے دے، میں شہنشاہ بغداد سے بات کر لوں. وہ دعا مانگتے جا رہے، روتے جا رہے. آواز آئی یا فلانو لتخت. اللہ اللہ، اے فلان لتخت لوٹ جا. اللہ اللہ، جبہتک بتراب باب محبوبی. اے میرے پیارے بندے لوٹ جا، تیرے چہرے پر میرے یار کے در کی غبار لگ گئی ہے. تیرے چہرے پر میرے یار کے در کی مٹی لگ گئی ہے. اللہ اللہ، محو مسخطی عتیقہ، تیرا گناہ معاف کر دیا ہے. اور آگے آواز آتی ہے وَآتَيْتُكَ مِن مَّقَامٍ أَعْلَىٰ مِن مَّقَامِ السَّابِقِ. میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا ہے اور پچھلے مقام سے بھی تجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، کیونکہ میرے یار کے در کی مٹی تیرے چہرے پر لگ گئی. اللہ کے ولی کے در کی مٹی چہرے پر لگ جائے تو گناہ معاف ہوگا. اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں لکھ رہی ہے، امام حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں. وہ اللہ کا ولی کا دربار ہے. گزارش ہے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کرو، نمازیں پڑھا کرو، آپس میں محبت سے رہو. کوئی اختلاف ہو اس کو بلا دیا کرو. آج سب سے بڑی افسوس کی بات ہے ہم آپس ہی میں لڑ جاتے ہیں. جب اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی خدا کی قسم. ایک جنید بغدادی کا واقعہ ہے، 2-4 منٹ سے سن لو بس. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ولی کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ کی فلاں برائی کر رہا ہے. جنید بغدادی لے گئے، اس کو پیسے دیے. تو لوگ اس شکایت کر رہا تو اس کو لے گئے، پیسے بھی دیا. تو شکایت کرنے والا اور چڑھ گیا، وہ دیکھو میں تو شکایت کر رہا ہوں، اس کو اور پیسہ دیا. حضرت آپ نے پیسہ کیوں دیا؟ ارشاد فرمایا جب اس نے میری برائی کی تو اس کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ گئی. تب جب اس نے ہمیں نیکی دیا تو ہم نے اس کو پیسے دے. اللہ اللہ. اور معاف کر دینا، سبحان اللہ. آپ کسی کو معاف کر دو، اس کی سارا اس کی نیکی کر کے تمہاری اس میں آ جائے. اور اگر اللہ فضل فرمائے وہ بھی نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق قرآن مقدس کی تفسیر ہے والکاظمین والعافین عن الناس. اس کی تفسیر میں ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے. اچھا یہ چیز غیروں میں آ گئی، چیز ہے ہماری لیکن غیروں نے کیش کر دی. آپ چلے جاؤ گوا، کرسچن زیادہ ہے نا. آپ چلے جاؤ باندرا سمندر کا ایریا میں، کرسچن زیادہ ہے نا. آپ وہاں چلو بھیڑ بھاڑا شربات زیادہ ہے. آپ جان بوجھ کے ایسے مار دو، ایسے مارو گے تو وہ مڑ کر کہے گا سوری بھائی مجھے معاف کر دو. یہ ان کا نیچر. مارو تم اور وہ کہتا ہے ساری بھائی مجھے معاف کر. معافی وہ مانگ رہا ہے. اچھا یہ چیز ہماری تھی، اس نے کیچ کیا. اچھا ہم لوگ کیا کرتے؟ ایسے چلیں گے اور کسی کو جب ایسے مار دیں گے تو ایسے اور آگے بڑھ گئے. اب ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں بیچارہ کچھ نہیں بولا تو ہم بغل والے ساتھی سے کہتے کیا دیکھے بے
بھول دیہن کچھ نہیں کہہ پائی. یہ سوچ ہماری ہے. دیکھیں بھائی بھول دیہن کچھ نہیں کہہ پائی. یہ سوچ ہماری ہے. ہم مسلمان ہیں. میرے آقا کو کتنی تکلیف دی گئی. میرے آقا دعا کرتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. مولا میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے. اس لیے گزارش ہے اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری دو, نمازیں پڑھو اور آپس میں محبت سے رہو. خدا کی قسم یہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ تم ایک مسلمان بھائی کے مددگار بن جاؤ. علامہ قاری نثار صاحب قبلہ جامعہ مینائیہ کے پرنسپل, اتنی بڑی ہستی بیٹھی. حضور فرماتے کوئی مسلمان سے مسافہ کرنا تو مسافہ دو طریقے سے ہوتا. ایک تو یہ ہوتا ہے مسافہ یا میرا سسرا ہے مسافہ کر لو نہ ناراض ہو گیا, میرا سالہ ہے مسافہ کر لو نہ اس نیت سے مسافہ کر, یا بڑا آدمی ہے مسافہ کر لو. نہیں, یہ نیت نہ, صرف نیت یہ ہو میرا مسلمان بھائی السلام علیکم. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابھی وہ دو مسلمان جدا نہیں ہوتے ہیں, اللہ ان دونوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صرف مسلمان کو مسافہ کر لو تو اللہ تمہارا سارا گناہ معاف فرما. تو بتاؤ مسافہ کرنے میں گناہ معاف, تو اگر ایک مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے. اس لیے گزارش ہے آپس میں محبت سے رہو, ایک دوسرے کی مدد کرو. کبھی کسی بھائی سے چوک ہو جائے, اے اللہ میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں تو بھی معاف کر. خدا کی قسم یہ عادت اگر بن گئی تو اللہ حضور فرماتے ہیں قیامت میں وہ مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام سے فیوز کی حصول کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی نماز کا پابند بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا بیٹی صدا بدائیتا یا رسول صدا بدائیتا یا حبیب صدا بدائیتا صلوات اللہ علیکا. جانے کوئی کافی سہارا لے لیا ہے تمہارا, خط کے وارث خدا را لے صدا مقام ہمارا. یا نبی صدا بدائیتا یا رسول صدا بدائیتا یا حبیب صدا بدائیتا صلوات اللہ علیکا. واسطہ رسول بدائیتا حضرت احمد رضا کا, مرشدی اختر رضا کا, رخ بدے دو بلا کا. یا نبی صدا بدائیتا یا رسول صدا بدائیتا یا حبیب صدا بدائیتا صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان